سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک کتاب ہے ابن الوقت. کتاب کا نام ہے. صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ ناول ہے اور اس کے مصنف کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد یا مولوی نذیر احمد. دوسری کتاب ہے ہمارے سامنے بنت الوقت. بنت الوقت کی صنف کیا ہے؟ افسانہ. اور یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ ہے راشد الخیری کی. اگلی کتاب ہے ہمارے سامنے ادب اور شعور. یہ تنقیدی کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں ممتاز حسین. اگلی کتاب ہمارے سامنے ادب اور لاشعور. یہ بھی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جس کے مصنف ہیں سلیم اختر. اگلی کتاب ہمارے سامنے ہے انارکلی. انارکلی صنف کے لحاظ سے ہے ڈرامہ اور اس کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج. اسی طرح انارکلی ایک کتاب کا نام ہے اور جو صنف کے لحاظ سے افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں منٹو. اگلی کتاب ہے ہمارے سامنے وہ بھی انارکلی ہے اور وہ صنف کے لحاظ سے ناول ہے اور اس کے مصنف ہیں مرزا حامد بیگ. یہ تین کتابیں تھیں، یعنی کہ نام ایک ہے لیکن ان کی صنف اور ہے اور اس کے مصنفین بھی اور ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد رہے گی. اس کے بعد ہمارے سامنے کتاب ہے اداس نسلیں. اداس نسلیں صنف کے لحاظ سے ناول ہے اور اس کے مصنف ہیں عبداللہ حسین. اسی طرح ایک اور کتاب ہے ہمارے سامنے اداس ہونے کے دن نہیں ہیں. یہ شعری مجموعہ ہے اور اس کی شاعرہ ہیں نوشی گیلانی. ایک اور کتاب ہمارے سامنے انگارے. انگارے صنف کے لحاظ سے افسانوی مجموعہ ہے اور اس کے مصنف ہیں نیاز فتح پوری. اسی طرح ایک اور کتاب ہے ہمارے سامنے انگارے اور وہ بھی افسانوی مجموعہ ہے اور صنف کے لحاظ سے اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں رشید جہاں. اچھا، اس طرح یاد رہے کہ انگارے ایک افسانہ بھی ہے، وہ نیاز فتح پوری کا ہے. اگلی کتاب ہمارے سامنے ہے اردو ادب کی تحریکیں، زبان و ادب اور تحریکات، جس میں ذکر کی گئی ہیں اور اس کے مصنف ہیں انور سدید. تو امید ہے یہ چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی. اسی طرح ایک اور کتاب ہمارے سامنے ہے اردو تنقید کا ارتقاء. یہ ایک تنقیدی کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں عبادت بریلوی. اسی طرح ایک اور کتاب آپ کے سامنے ہے اردو غزل گوئی. کیونکہ یہ لفظ اب یہ دیکھیں اردو کا لفظ شروع میں آ رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ ملتی جلتی کتابیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تو ان کے اندر ہم نے اس کے اندر صنف کو بھی بتایا ہے کہ صنف کیا ہے. تو اردو غزل گوئی یہ کیا ہے؟ تحقیق و تنقید کی کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں فراق گورکھپوری. اسی طرح ایک اور کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اردو کی آخری کتاب. یہ کس لحاظ سے یہ کتاب ہے؟ اس کی صنف اس میں پیروڈی، طنز و مزاح، مضامین و خاکہ، اس طرح کے یعنی اس کے اندر جو مضامین جو بیان کیے ہوئے ہیں. تو اس کے مصنف ہیں ابن انشا. اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو، زبان و ادب اور لسانیات، اور اس کے مصنف ہیں گوپی چند. سب سے پہلے ہمارے سامنے کتاب ہے اور وہ کتاب ہے آپ بیتی. کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ بیتی. صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ خود نوشت اور اس کے مصنف کون ہیں؟ عبد الماجد دریابادی. دوسری اسی نام کی کتاب آپ بیتی، وہ بھی کیا ہے؟ خود نوشت ہے اور اس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی. اسی طرح ایک اور کتاب ہمارے سامنے آسمان. آسمان یہ شعری مجموعہ ہے اور اس کے جو شاعر ہیں وہ بشیر بدر ہیں. اسی طرح آپ کے سامنے ایک اور کتاب ہے خالی آسمان. خالی آسمان یہ صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ شعری مجموعہ ہے اور اس کے شاعر ہیں شہزاد احمد. اگلی کتاب ہے ہمارے سامنے آب گم.
آب گم صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ طنز و مزاح، اور اس کے مصنف ہیں مشتاق احمد یوسفی۔ اس کے بعد ہے اگر ہمارے سامنے ایک کتاب ہے آبلے۔ آبلے صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ افسانہ، اور اس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی۔ یاد رہے کہ احمد ندیم قاسمی ایک اور اچھے شاعر بھی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک کتاب ہے ابن الوقت، یہ پہلے بھی آ چکی ہے اور اس کی صنف ناول ہے، اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک کتاب ہے اچھے لوگ برے لوگ، صنف کے لحاظ سے سوانح خشونت سنگھ کی۔ آخری شب کے ہم سفر یہ ناول ہے، اور اس کی جو مصنفہ ہیں وہ ہیں قرۃ العین حیدر۔ آخری جنگ شیطان، اس کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے وہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ، جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مصنف ہیں ابو یحییٰ۔ آزادی ہند تحریک آزادی کے بارے میں ہے، اس کے مصنف ہیں مولانا آزاد۔ آب حیات یہ تذکرہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد، اور یہ بہت اہم کتاب ہے، اور اس کی جو سن اشاعت ہے وہ ہے 1880۔ یہ اکثر پیپرز میں پوچھا بھی جاتا ہے، پی پی ایس سی کے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے، ویسے عام طور پر جو جنرل نالج کے جو ہے سوالات آتے ہیں ان کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آب حیات ناول بھی ہے۔ آب حیات جہاں تذکرہ ہے محمد حسین آزاد کا، وہاں آب حیات یہ ناول بھی ہے، اور اس کے مصنف ہیں عزیز احمد۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے ہمارے سامنے نقش حیات۔ نقش حیات یہ آپ بیتی ہے، اور اس کے مصنف ہیں حسین احمد مدنی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے ہمارے سامنے بازار حیات۔ بازار حیات یہ افسانوی مجموعہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی۔ بساط حیات افسانوی مجموعہ ہے راشد الخیری کا۔ گرداب حیات یہ مضامین ہیں، اور اس کے مصنف بھی ہیں علامہ راشد الخیری۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے کتاب ہے آخری کوشش۔ آخری کوشش آخری درشن صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے، اور اس کے مصنفہ ہیں حیات اللہ انصاری۔ اس کے بعد ہے ہمارے سامنے آدھی کہانی۔ آدھی کہانی یہ بھی ایک ناول ہے، اور اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک اور کتاب ہے آدھی رات۔ آدھی رات یہ افسانوی مجموعہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں شوکت صدیقی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور کتاب ہے آدھی رات کی مخلوق۔ یہ افسانہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں سلیم اختر۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک کتاب ہے آگ۔ آگ یہ ناول ہے، اور اس کے مصنف ہیں عزیز احمد، اور اسی طرح آگ کا دریا یہ صنف کے لحاظ سے ناول ہے، اور اس کی مصنفہ ہیں قرۃ العین حیدر۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک کتاب ہے آس آس شاعری کی کتاب ہے، اور اس کے مصنف ہیں بشیر بدر۔ اور اسی طرح ہمارے سامنے ایک اور کتاب ہے اسباب بغاوت ہند۔ اس کے اندر جو ہندوستانی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ اسلام اور عصر حاضر، اس میں اسلام اور اس کے ساتھ جو موجودہ مسائل ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور اس کے مصنف ہیں پروفیسر احمد رفیق۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہمارے سامنے اصلاحی مجالس، اصلاحی محفل، اس میں لوگوں کی تربیت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، تو اس کے مصنف ہیں مفتی تقی عثمانی۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہمارے سامنے الفاروق۔ الفاروق صنف کے لحاظ سے یہ سوانح ہے، اور اس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ الک نگری اس صنف کے لحاظ سے یہ افسانہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں ممتاز مفتی۔ در حقیقت یہ افسانے کی صورت کے اندر انہوں نے یعنی کہ اپنی جو آپ بیتی تھی انہوں نے اس کو افسانے کی شکل دے کر جو انہوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کتاب امرؤ جانادہ صنف کے لحاظ سے ناول ہے، اور اس کے مصنف ہیں مرزا رسوا ہادی۔ اور اس طرح انارکلی یہ افسانہ ہے، یہ پہلے بھی آ چکی ہے، اور اس طرح کے اور بھی ایک ناول بھی ہے، اور اسی طرح ایک ڈرامہ بھی ہے جو مشہور ہے امتیاز علی تاج کا،
تو یہ ہمارے سامنے افسانہ ہے اور سعادت حسن منٹو کا. اور اس کے بعد ہمارے پاس سامنے آنچل. آنچل یہ بھی افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی. اندلس میں اجنبی یہ سفر نامہ ہے اور اس کے مصنف ہیں مستنصر حسین تارڑ اور اس صنف کے لحاظ سے یہ سفر نامہ ہے. آنگن ناول ہے اور اس کی مصنف ہیں خدیجہ مستور. سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک کتاب ہے بار خاطر. بار خاطر صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے اور اس کے مصنف ہیں شوکت تھانوی. دوسری اسی کے ساتھ ملتے جلتے نام والی کتاب ہے غبار خاطر. غبار خاطر یہ بھی خطوط کا مجموعہ ہے اور اس کے مصنف ہیں مولانا ابوالکلام آزاد. اگلی کتاب ہے ہمارے سامنے باغ و بہار. مشہور کتاب ہے صنف کے لحاظ سے داستان اور اس کے مصنف ہیں میر امن دہلوی. اب آپ سے ہمارا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ ان کے جوابات کمنٹس کے اندر یا ویسے آپ جنرل طور پر آپ ان کو جانیں گے. آپ ہمیں بتائیں گے کہ داستان کے اندر کتنے قصوں کا ذکر ہے. اگلا سوال ہے اگلی کتاب ہے ہمارے سامنے ودائع بہار. ودائع بہار صنف کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ یہ ناول ہے اور اس کے مصنفہ کون ہیں؟ جمیلہ ہاشمی. آگے ہمارے سامنے کتاب ہے انندی. انندی صنف کے لحاظ سے افسانہ ہے اور اس کے مصنف غلام عباس ہیں. آہنگ اور عروض اردو عروض شاعری یہ کمال صدیقی کی کتاب ہے. آوارہ گرد کی ڈائری طنز و مزاح اور سفر نامہ اور اس کے مصنف ہیں ابن انشا. اگلی کتاب ہمارے سامنے آواز دوست. یہ صنف کے لحاظ سے کیا یہ مضامین کا مجموعہ ہے اور اس کے مصنف ہیں مختار مسعود. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آواز دوست میں کون کون سے مضمون اس میں شامل ہیں. آپ کمنٹس کے اندر جو ہے آپ بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے مضمون شامل ہیں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی جستجو میں بھی اضافہ ہوگا. اس طریقے پر ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے امتحانات کی تیاری کر سکیں. آگے ہمارے سامنے اوکھے لوگ خاکہ نگاری ہے اور اس کے مصنف ہیں ممتاز مفتی. اس کے بعد ہمارے سامنے کتاب ہے اور لائن کٹ گئی حالات و واقعات پر کتاب لکھی گئی ہے. اس کے مصنف ہیں کوثر نیازی. آگے ہمارے سامنے ایک کتاب ہے ایک چادر میلی سی. یہ صنف کے لحاظ سے ناولٹ ہے اور اس کے مصنف ہے رجندر سنگھ بیدی. ایک شہر کی موت. آپ اس کے بارے میں یہ بتائیں گے یہ صنف کے لحاظ سے یہ کیا ہے اور اس کے مصنف ہے امرتا پریتم. آگے ہمارے سامنے ایک کتاب ہے ایک محبت سو افسانے. صنف کے لحاظ سے افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں اشفاق احمد. بارش میں جدائی صنف کے لحاظ سے ناول ہے اور اس کے مصنف ہیں اے حمید. بازار حیات افسانہ اور اس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی. اسی طرح بجنگ احمد یہ صنف کے لحاظ سے طنز و مزاح سفر نامہ خود نوشت ہے، یعنی اس کے اندر خود نوشت بھی ہے، سفر نامہ بھی ہے اور طنز و مزاح بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان. آگے بہت ہی اہم کتابوں کے نام اور ایک ملتے جلتے نام والی بہت ہی اہم کتابیں ہیں. اور اس پہلی کتاب ہے ہمارے سامنے برگ آوارہ. یہ شعری مجموعہ ہے اور اس کے مصنف ہیں حبیب جالب. اسی طرح اگلی کتاب ہے ہمارے سامنے برگ ہنا افسانے مجموعہ ہے. اس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی. برگ نئے یہ بھی شعری مجموعہ ہے. اس کے شاعر ہیں ناصر کاظمی. اگلے ہمارے سامنے ایک کتاب ہے صد برگ. شعری مجموعہ ہے اور اس کی شاعرہ ہیں پروین شاکر. بیوی ڈرامہ ہے آغا حشر کشمیری کا. برقع یہ افسانہ ہے. اس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو. بزم آرائیاں مزاحیہ آپ بیتی ہے اور اس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان.
بستی یہ ناول ہے انتظار حسین کا۔ اسی طرح ایک اور ناول تھا ہمارے سامنے خدا کی بستی، شوکت صدیقی کا، وہ بھی ایک ناول ہے۔ اسی طرح بسیط ہمارے سامنے ہے، اور یہ شاعری کی کتاب ہے جس میں نظموں اور غزلوں کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ پنجاب کا جغرافیہ یہ مضامین ہیں، اور اس کے مصنف ہیں چراغ حسن حسرت۔ پنجاب کا مقدمہ، اس کی صنف جو ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اتنا خاص معلوم نہیں ہو سکا، اس وجہ سے لکھا ہے، اور اس کے مصنف ہیں حنیف رامے۔ لاہور کا جغرافیہ یہ طنز و مزاح ہے، اس کے مصنف ہیں پطرس بخاری۔ تنقید و تحقیق یہ تنقیدی کتاب ہے اختر اورینوی، اور تنقید و تجویز یہ تنقیدی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں ابو محمد سحر۔ تماشا میرے آگے اور دنیا میرے آگے یہ سفر نامہ ہے، اس کے مصنف ہیں جمیل الدین علی۔ بزیچہ اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اس شعر کے شاعر ہیں مرزا غالب۔ تیسرا آدمی افسانوی مجموعہ ہے شوکت صدیقی کا، اور یہ 1962 میں شائع ہوا۔ آخری آدمی افسانوی مجموعہ ہے، اس کے مصنف ہیں انتظار حسین، یہ 1967 میں شائع ہوا۔ عجیب آدمی یہ ناول ہے اسمت چغتائی کا، 1982 میں۔ انسان اور آدمی یہ مضامین کا مجموعہ ہے، جس کے مصنف ہیں حسن عسکری، اور یہ PPSC کے ٹیسٹ کے اندر بھی یہ کویسچن آ چکا ہے۔ بغیر اجازت کے یہ افسانہ ہے سعادت حسن منٹو کا، بغیر عنوان کے یہ ناول ہے سعادت حسن منٹو کا۔ بہاؤ ناول ہے مستنصر حسین تارڑ کا، بہشتی زیور یہ مسائل کی کتاب ہے، جس کے مصنف ہیں اشرف تھانوی۔ پرواز آبیتی عبدالکلام، پس زندان دیوار آبیتی قید کی حالت میں یہ لکھی گئی، یہ شورش کشمیری کی آبیتی ہے۔ پنجر یہ ناول ہے امرتا پریتم کا، اور پیارا رنگ کالا آبیتی ہے بابا یحییٰ کی۔ اسی طرح ہمارے سامنے ہے پیار نام کا دیا، ڈرامہ ہے بانو قدسیہ کا۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک ناول ہے پیار کا پہلا شہر، یہ ناول ہے مستنصر حسین تارڑ کا۔ پیمان شب یہ غزلیات ہیں، جس کے شاعر ہیں نصیر الدین۔ جستجو کیا ہے خود نوشتہ ہے انتظار حسین کی، جستجو یہ تنقیدی کتاب ہے، جس کے مصنف ہیں تحسین فراقی۔ ناممکن کی جستجو خود نوشتہ ہے، اس کے مصنف ہیں حمیدہ نسیم۔ کھوئے ہوں کی جستجو یہ خود نوشتہ ہے، اس کے مصنف ہے شہرت بخاری۔ کھوئے ہوں کی جستجو یہ خاکوں کا مجموعہ ہے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر حسن رضا۔ جستجو کھوئے ہوں کی عمر بھر کرتے رہے یہ غزل ہے پروین شاکر کی۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو یہ نظم علامہ اقبال کی ذوق و شوق کا ایک شعر ہے۔ چڑیا گھر یہ افسانہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں احمد جاوید۔ گڑیا گھر یہ بھی افسانے ہیں، اور اس کے مصنف ہیں ممتاز مفتی۔ گڑیا یہ ایک ناول ہے، جس کے مصنفہ ہیں رضیہ بھٹ۔ اسی طرح نیا گھر یہ تذکرہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں انتظار حسین۔ حاصل گھاٹ یہ ڈرامہ ہے بانو قدسیہ کا، کاغذی گھاٹ یہ ناول ہے خالدہ حسین کا۔ خواب و خیال یہ مثنوی ہے میر تقی میر کی، اور اسی طرح خواب و خیال مثنوی ہے میر اثر دہلوی کی، جو کہ خواجہ میر درد کے بھائی ہیں۔ خواب و خیال یہ افسانوی مجموعہ ہے، جس کے مصنف ہیں پریم چند۔ خیالستان یہ افسانوی مجموعہ ہے، جس کے مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم۔
دشت وفا شعر مجموعہ ہے جس کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، یہ 1963 میں شائع ہوا۔ شہید وفا یہ ڈرامہ ہے عبدالحلیم شرر کا۔ دست صبا شعر مجموعہ ہے فیض احمد فیض کا۔ دشت خواب سفر نامہ ہے ناہید سلطان کا۔ دشت سوز ناول ہے جمیلہ ہاشمی کا۔ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم یہ افسانہ ہے سریندر پرکاش۔ روح اقبال تنقیدی کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں یوسف حسین خان۔ روح غالب یہ تنقیدی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں غلام مصطفیٰ۔ روح غالب یہ تنقیدی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں محی الدین قادری زور۔ سرخ فیطہ یہ ناول ہے، اس کے مصنف ہیں انتظار حسین۔ سرخ فیطہ یہ افسانے ہیں اور اس کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب۔ سوز وطن یہ افسانوی مجموعہ ہے، اس کے مصنف ہیں پریم چند۔ جلا وطن افسانہ ہے، اس کے مصنف ہیں عبداللہ حسین۔ سوا سیر گھیوں یہ افسانہ ہے، اس کے مصنف ہیں پریم چند۔ ڈھائی سیر آٹا یہ افسانہ ہے، اس کے مصنف ہیں حیات اللہ انصاری۔ شام زندگی یہ ناول ہے۔ شب زندگی یہ بھی ناول ہے۔ صبح زندگی، نوحہ زندگی، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ناول ہیں اور اس کے مصنف ہیں علامہ راشد الخیری۔ شام شہر یارہ یہ مزاح نگاری ہے، اس کے مصنف ہیں مشتاق یوسفی۔ شام شہر یارہ یہ شعری مجموعہ ہے، اس کے شاعر ہیں فیض احمد فیض۔ شعر العجم تنقیدی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ شعر العجم یہ نظم ہے، اس کے شاعر ہیں علامہ اقبال۔ شکوہ یہ نظم ہے علامہ اقبال کی۔ اسی طرح شکوہ شکایت یہ افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں پریم چند۔ صبا اور سمندر یہ ڈرامہ ہے اور اس کے مصنف ہیں انور سجاد۔ فیروز اللغات یہ لغت کی کتاب ہے، جس کے مصنف ہیں مولوی فیروز الدین۔ اگلی لغت ہے ہمارے سامنے فصیح اللغات، یہ بھی لغت کی کتاب ہے احسن مارحربی۔ فرہنگ عامرہ یہ بھی لغت کی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں عبداللہ خیشگی۔ خزانہ عامرہ یہ لغت کی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں غلام علی آزاد بلگرامی۔ فردوس خیال یہ کتاب ہے اور یہ افسانوی مجموعہ ہے، اس کے مصنف ہیں پریم چند۔ فردوس بری یہ ناول ہے اور اس کے مصنف ہیں عبدالحلیم شرر۔ قطع کلامی مزاحیہ شعر مجموعہ ہے اور اس کے شاعر ہیں انور مسعود۔ خود کلامی یہ بھی شعر مجموعہ ہے اور اس کی شاعرہ ہیں پروین شاکر۔ کایا کلپ یہ ہندی ناول ہے، اس کے مصنف ہیں پریم چند۔ کایا کلپ یہ افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں انتظار حسین۔ کفن یہ افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں پریم چند۔ باہر کفن سے پاؤں یہ بھی ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں عرش صدیقی۔ گلزار ارم یہ مثنوی ہے اور اس کے شاعر ہیں میر حسن۔ گلزار نسیم یہ مثنوی ہے اور اس کے شاعر ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم۔ گناہ کی دیوار یہ ڈرامہ ہے، اس کے مصنف ہیں اشتیاق حسین۔ باپ کا گناہ یہ ڈرامہ ہے اور اس کے مصنف ہیں حکیم احمد شجاع۔
سب سے پہلے کتاب ہے ہمارے سامنے مردم دیدہ. مردم دیدہ یہ خاکے ہیں اور اس کے مصنف ہیں چراغ حسن حسرت. مردم دیدہ یہ ایک تذکرہ ہے حاکم لاہوری کا. مردم دیدہ آپ بیتی ہے حسرت موہانی کی. یادوں کی خرافات یہ آپ بیتی ہے مشتاق احمد کی. یادوں کی برات آپ بیتی ہے جوش ملی آبادی کی. یادوں کا سفر آپ بیتی ہے اخلاق احمد دہلوی کی. ندار لوگ ناول ہے عبداللہ حسین کا. ہم لوگ خاکے ہیں عصمت چغتائی کے. باسی پھول افسانہ ہے علی عباس حسینی کا. چھ رنگین دروازے یہ شاعری کتاب ہے منیر نیازی کی. چوپال پہلا افسانوی مجموعہ ہے احمد ندیم قاسمی کا. حاشیے تنقیدی کتاب ہے فراق گورکھپوری کی. وہ لوگ افسانوی مجموعہ ہے ہاجرہ مسرور کا. نگارستان بہارستان یہ افسانوی مجموعہ ہے نیاز فتح پوری کے. ہڈیاں اور پھول افسانہ ہے رجندر سنگھ بیدی کا. کپاس کا پھول یہ افسانہ ہے احمد ندیم قاسمی کا.